بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود کا حامی ہونے کے باعث بوڑھے حماد بن ساریہ کو زندان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں اس دھنک رنگ تقریب کو ان گستاخوں کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ سردار امیر جلال نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس لیے انہیں قید خانے میں ڈال دو، یہ ایک عالم دین کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں اور درپردہ امیر کے اقتدار کی نفی کر رہے ہیں۔ اس تقریب کے اختتام کے بعد عدالت عالیہ ان سرکشوں کے جرائم کا تفصیلی جائزہ لے گی اور پھر مناسب سزا تجویز کرے گی۔ اس حکم کے ساتھ ہی سالار غزنی امیر جلال کے سپاہی نظام شاہ کے چند بے دست و باعقیدت مندوں کو زد و کوب کرتے ہوئے میدان سے باہر لے گئے۔ اس وقت جشن تاج پوشی میں جمع ہونے والے ہزاروں انسانوں کو نظام شاہ کے الفاظ کی بازگشت سنائی دی، تم اپنی زبانیں بند رکھنا کہ جبر و ستم کے یہ نمائندے تمہاری موت کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اپنے چند ہم نواؤں کے ساتھ اقتدار اعلیٰ کا یہ جابرانہ سلوک دیکھ کر اہل غزنی کے دل رو رہے تھے۔ پھر جب آمریت کمزور انسانوں کے سامنے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر چکی تو امام رکن الدین مسعود بڑے ریاکارانہ لہجے میں دوبارہ غزنی کے عوام سے مخاطب ہوئے۔ لوگوں، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، میرا غم یہ ہے کہ تم نے اپنی کم علمی یا بے خبری کے سبب اپنے عقائد تباہ کر ڈالے ہیں۔ ایک نام نہاد اور جاہل درویش تمہیں بغاوت کی ترغیب دیتا ہے تاکہ آخرت کے ساتھ تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے۔ اگر نظام شاہ کوئی مذہبی عالم ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ امیر کسے کہتے ہیں اور اطاعت کیا ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور مجمع عام پر نظر ڈالی، مگر وہاں موجود اکثر انسانوں کے چہروں پر نفرت و بیزاری کے سوا کسی اور جذبے کا دھندلا سا عکس بھی نہیں تھا۔ رعایا کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر امام رکن الدین مسعود کو احساس ہو چلا تھا کہ وہ کسی طرح بھی اہل غزنی کے دلوں سے نظام شاہ کے لیے عقیدت و احترام کے نقوش کو مٹا نہیں سکیں گے، مگر حق نمک ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ پورے زور و شور سے بول رہے تھے۔ لوگوں، میری طرف غور سے دیکھو اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو۔ جب امیر سبکتگین مرحوم کی وصیت موجود ہے تو پھر اسے جھٹلانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ امام رکن الدین مسعود نے غزنی کے عوام کو متاثر کرنے کے لیے عجیب انداز اختیار کیا تھا۔ تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ امیر مرحوم نے 20 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ غزنی پر حکومت کی اور بے شمار خونریز مارکوں میں فتح اور سربلندی ان کے ہم رکاب رہی۔ ان کا دل ہمارے دلوں سے کشادہ، ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے زیادہ بیدار اور ان کا دماغ ہمارے دماغوں سے زیادہ روشن تھا۔ امیر جنت مکان نے ملت اسلامیہ کے حق میں جو بہتر سمجھا مرتے وقت اس پر عمل کیا۔ وہ بہترین متکلم بھی تھے اور اعلیٰ ترین مدبر بھی۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مسجد کے گوشے میں اپنی ساری زندگی بسر کر دینے والا نظام شاہ امور سلطنت کو امیر مرحوم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے؟ معاذ اللہ، کیا میری آنکھوں کو یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ اہل دانش برسر مجلس جھٹلا دیے جائیں گے اور قلندری کی عبا پہنے ہوئے ایک پاگل شخص مذہبی اور سیاسی امور میں مسلمانان غزنی کی رہنمائی کرے؟ ہزار بار اپنے اللہ کی پناہ، کسی قوم کے لیے اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت ایک دیوانے کے حوالے کر دے۔ کاش میرے برادران ملت یہ راز سمجھ سکتے کہ نظام شاہ جاہل و بے خبر ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی خلل کا بھی شکار ہے۔ اگر اس کا دماغی توازن درست ہوتا تو وہ اپنی زندگی اس طرح برباد نہ کرتا۔ تم لوگ نہیں جانتے کہ امیر سبکتگین نے اسے کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ مسجد کے گوشے سے نکل کر انسانی ہجوم کے درمیان آئے اور علمی مجالس میں شرکت کر کے قرآن و حدیث کی تفسیر و شرح بیان کرے اور عوام الناس کو کم علمی کے تاریک غار سے نکالے، مگر اس نے ایک بار بھی ایسا نہیں کیا اور نظام شاہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک جاہل شخص ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنی جہالت اور دیوانگی کو ایک پیوند لگے کمبل میں چھپانے کی بہت کوشش کی ہے، مگر اہل غزنی جانتے ہیں کہ اپنی بہت سی محرومیوں کے سبب نظام شاہ ایک نفسیاتی مریض بن چکا ہے اور اسی لیے قدم قدم پر اہل علم کی دستار فضیلت اچھالتا پھرتا ہے۔ اس کا خود اپنا کوئی لباس نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ صاحبان فضل و کمال کے پیرہن کو تار تار کر دینا چاہتا ہے۔ کیا تم نظام شاہ کے اس گستاخانہ لہجے میں قلندر سمجھتے ہو؟ اور کیا تم اس کے اس وحشیانہ سلوک کو ولایت کا درجہ دیتے ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ شدت نفرت و غضب سے امام رکن الدین مسعود کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تم اسے ولی کامل سمجھتے ہو، حالانکہ وہ ایک بڑا تارک سنت ہے۔ تم نے کبھی اس سے یہ پوچھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ وہ سرعام شرح کا مذاق اڑاتا ہے اور تم لوگ اس کے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کر اپنے چہرے پر مل رہے ہو۔ لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ جاہل بھی ہے، مجنون بھی ہے اور فاسق و فاجر بھی۔ امام رکن الدین مسعود کے دل و دماغ میں نظام شاہ کے خلاف نفرت کا جس قدر زہر تھا وہ ان کے ہونٹوں سے ابل پڑا تھا۔ غزنی کے سادہ دل اور بے خبر باشندوں، تمہیں کیا پتا کہ امیر جنت مکان کتنے اعلیٰ ظرف انسان تھے؟ میں کبھی اس راز کو فاش نہیں کرتا، لیکن کیا کروں کہ غزنی کی سیاسی صورتحال نے مجھے لب کشائی پر مجبور کر دیا ہے۔ میری بات غور سے سنو کہ 20 سال پہلے غزنی میں ایک تاجر اسد شرازی رہتا تھا۔ اس نے مملکت اسلامیہ اور امیر سبکتگین کے خلاف بڑی گھناؤنی سازشیں کیں، یہاں تک کہ وہ اور اس کی بیٹی ارمغانہ کو ملک بدر کر دیا گیا۔ آج اسی اسد شرازی نے مرتد ہو کر ہندو مذہب اختیار کیا ہے
اور اس کی بیٹی ارمغانہ راجہ جے پال کی داشتہ بن کر زندگی گزار رہی ہے۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود ایک بار پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے اور عوام کے چہروں پر اپنی پرجوش تقریر کا رد عمل تلاش کرنے لگے۔ اب فضا میں کسی قدر تبدیلی ہو چلی تھی اور عوام کے اداس چہروں پر حیرت کے آثار ابھرنے لگے تھے۔ لوگوں، اسد شیرازی کا قصہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ امام رکن الدین مسعود نے مختصر سے سکوت کے بعد حیرت و استعجاب میں ڈوبی ہوئی رعایا کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس منافق اسد شیرازی کی چھوٹی بیٹی نگار خانم اسی شہر غزنی میں رہتی ہے اور اس کی کفالت تمہارا یہی روحانی باپ نظام شاہ کرتا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے اس حقیقت پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اب میں تم سے بس ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اسد شیرازی جیسے بدترین دشمن اسلام کی بیٹی کو اس طرح پناہ دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ یاد رکھو کہ میں اپنا فرض ادا کر چکا۔ اگر تمہیں توفیق میسر ہو تو میرے سوال کا جواب تلاش کرنا۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم میرے سوال کا جواب ڈھونڈ لو گے تو خود اپنے ہی ہاتھوں سے نظام شاہ کی زہد و تقویٰ کی اس مصنوعی قبا کو چاک کر ڈالو گے کہ اول و آخر وہ ایک بڑا ہی منافق اور ریاکار ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر امام رکن الدین مسعود اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ ملکہ غزنی نئے امیر سلطنت اسماعیل سپہ سالار امیر جلال الدین اور دیگر سرداران قوم نے ستائشی نظروں سے امام رکن الدین مسعود کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں کے خیال میں درباری عالم کی یہ پرجوش تقریر اور ناقابل تنسیق دلائل نے نظام شاہ کی شخصیت فہم کو پارا پارا کر دیا تھا۔ امام، آج ہم تمہارے علم و فضل کے قائل ہو گئے، ملکہ غزنی نے اپنے بائیں جانب جھک کر سرکشی کے انداز میں کہا۔ امیر مرحوم نے بجا طور پر تمہیں یہ منصب عظیم عطا کیا تھا۔ ہماری نظریں افریب کار نظام شاہ کے اندھے پرستاروں کے بجھے ہوئے چہرے دیکھ رہی ہیں۔ اب ان آنکھوں میں عقیدت کے بھڑکتے ہوئے شعلے نہیں، مایوسی اور بیزاری کی اڑتی ہوئی راکھ ہے۔ امیر جنت مکان کا یہ ادنا نمک خوار ملکہ عالیہ کے شکر گزار ہے۔ اس کی حقیر کوشش کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ سراہا گیا۔ امام رکن الدین مسعود نے احتراماً سر جھکاتے ہوئے کہا، میں نے غزنی کی رعایا کے دماغوں میں، دلوں میں اور روحوں میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ رات گزرتے گزرتے یہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لے گا اور صبح ہوتے ہی نظام شاہ اپنے پرستاروں کی نظروں میں ایک لعنت زدہ انسان بن کر رہ جائے گا۔ ملکہ عالیہ بہت جلد اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھیں گی کہ سادہ لو اور بے خبر عوام اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کس طرح توڑتے ہیں۔ امام رکن الدین کے لہجے میں بڑی جارحیت اور رعونت پوشیدہ تھی۔ ملکہ غزنی کا مقصد تو پورا نہ ہو سکا، مگر امام رکن الدین کی تقریر سن کر نظام شاہ کے اکثر عقیدت مند سناٹے میں آ گئے تھے اور ان کے چہروں پر شکوک و شبہات کی پرچھائیاں لرزنے لگی تھیں۔ ملکہ غزنی رعایا کے ذہنی انتشار کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھ رہی تھی۔ درباری عالم کے بقول نظام شاہ کے بت میں گہرے شگاف پڑ گئے تھے اور ان کی روحانی عظمت کا قداور مجسمہ ٹوٹ کر زمین بوس ہونے والا تھا۔ امیر اسماعیل معززین شہر کی نظریں قبول کر رہا تھا اور اس کے بے ضمیر گماشتے غزنی کے گلی کوچوں میں نظام شاہ پر الزام تراشی کرتے پھر رہے تھے۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تمہارے روحانی مسیحا کا اعمال نامہ کس قدر سیاہ ہے۔ حکومت کے زرخرید غلام سادہ دل لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے، تمہیں اندازہ ہو گیا کہ خود نظام شاہ کیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، پھر وہ تمہارا علاج کیا کرے گا؟ امام رکن الدین مسعود نے غزنی کی رعایا کے ذہنوں میں شک کا جو بیج بویا تھا، امیر اسماعیل کے کارندے ناشائستہ الفاظ کے پانی سے اس بیج کو سیراب کر رہے تھے تاکہ وہ جلد از جلد پھوٹ کر ایک تناور درخت بن جائے۔ نظام شاہ کے خلاف اس گمراہ کن تشہیر نے دارالحکومت کے باشندوں کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اسد شیرازی کی بیٹی زرنگار خانم کے حوالے سے نظام شاہ کے کردار پر شک کرنے لگا تھا۔ یہ شہر غزنی کے پڑھے لکھے لوگ تھے جو صرف مادہ پرستی اور عقل کی روشنی میں ایک مرد قلندر کی شخصیت کا جائزہ لے رہے تھے، اور پھر ان کے دماغوں نے فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ نظام شاہ بھی ایک انسان ہیں، اس لیے بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا تھا جو آسودہ حال خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ہمیشہ نظام شاہ سے ناراض رہا کرتے تھے۔ ان کی ناراضگی کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ نظام شاہ نے انہیں بھی لائق التفات نہیں سمجھا تھا۔ وہ اکثر قیمتی تحائف اور نظریں لے کر ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، مگر نظام شاہ انہیں مسجد کے دروازے سے ہی ناکام و نامراد واپس لوٹا دیا کرتے تھے۔ اس قبیل کے لوگ چاہتے تھے کہ نظام شاہ کی دعاؤں کے اثر سے ان سے ناجائز مقاصد اور حرام تمنائیں بارآور ہو جائیں۔ اس سلسلے میں نظام شاہ جیسا مرد پاک باز اپنا دست دعا تو کیا بلند کرتا، اس نے ان ہوس پرستوں کو اپنے حضور لب کشائی کی بھی اجازت نہیں دی اور ان کے بڑھے ہوئے سوالی ہاتھوں کو اس طرح جھٹک دیا جیسے کوئی باشرح مسلمان اپنے لباس پر گجانے والی نجاست کو صاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دولت کے نشے میں ڈوبے ہوئے انسانوں کی یہ مختصر سی جماعت نظام شاہ کو انتہائی ناپسندیدہ انسان سمجھتی تھی، اور آج جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ نظام شاہ حکومت وقت کے معطوب قرار پا چکے ہیں تو ان کی زبانیں دراز ہو گئیں، اور وہ بھی امام رکن الدین مسعود کی طرح غزنی کے مرد قلندر پر رقیق و شرمناک بہتان تراشنے لگے۔ غزنی کے شہریوں میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا
جو عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ امام رکن الدین کے پیش کردہ شواہد اور دلائل انہیں ورغلاتے تھے کہ وہ نظام شاہ کی روحانیت کے منکر ہو جائیں، مگر نظام شاہ کی شان بے نیازی ان سے سرگوشیاں کرتی تھی کہ غزنی کا مرد قلندر ان تمام الزامات سے بری ہے۔ دل و دماغ میں اٹھنے والے وسوسوں کے اس طوفان نے انہیں بڑے عجیب کرب سے دوچار کر دیا تھا، اسی لیے وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے اور مجبوراً انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ پھر بھی وہ نظام شاہ کی اس بات سے متفق تھے کہ امیر سبکتگین مرحوم نے سیاسی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے کمزور اور غلط کندھوں پر بار امانت ڈال دیا ہے اور اس سیاسی لغزش کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ غزنی کے باخبر عوام کا یہ طبقہ فطری طور پر غیر جانبدار تھا اور اپنی اس غیر جانبداری کے سبب وہ نظام شاہ کی رائے سے اتفاق کرتا تھا کہ محمود ہی سلطنت غزنی کا جائز وارث ہے۔ یہ غزنی کے باشندوں کی دماغی اور دلی کیفیات تھیں جو تعداد میں بہت کم تھے، اور جہاں تک عوام کی اکثریت کا سوال تھا تو اس پر امام رکن الدین مسعود کی لفظی شبدہ بازی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ غزنی کے عوام کی اکثریت غریبوں، محتاجوں، ناداروں، مزدوروں اور بے سہارا انسانوں پر مشتمل تھی۔ کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی وسوسوں کی آندھیاں چلی تھیں اور آنکھوں کے سامنے شک کا اندھیرا پھیل گیا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد ہی عقیدت کی تیز بارش نے اس گرد و غبار کو دھو ڈالا اور حسن زن کی جلتی ہوئی قندیلوں نے آگے بڑھ کر بدگمانی کی تاریکی کا گلا گھونٹ دیا۔ ان سادہ دل انسانوں کی نظروں میں نظام شاہ کا پورا ماضی ابھر آیا اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ آبلاپا نظام شاہ کیسے کیسے بھیانک خارزاروں سے ہنستے ہوئے گزرے ہیں اور اہل اقتدار کی بھڑکتی ہوئی حرص و حوث کی آگ سے انہوں نے اپنا دامن کس طرح بچایا ہے۔ غزنی کے عوام کی اکثریت نے نظام شاہ کے ماضی کے ساتھ حال پر بھی نظر کی تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس مرد قلندر نے ان کے رستے ہوئے ناسوروں اور سڑتے ہوئے زخموں پر کس کس انداز سے اپنی محبتوں کا مرہم رکھا، اور انہیں یہ بھی یاد آیا کہ نظام شاہ کی تسلیوں سے کیسے کیسے مایوس انسانوں نے اپنی بکھری ہوئی زندگی کو جمع کیا اور دوبارہ پوری توانائیوں کے ساتھ شاہراہ حیات پر گامزن ہو گئے۔ انہیں یہ بھی یاد آیا کہ نظام شاہ کے سامنے کیسے کیسے فاسقوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور معصیت کے دائرے سے نکل کر فلاح و خیر کے کوچے میں داخل ہو گئے، اور انہیں یہ بھی یاد آیا کہ نظام شاہ نے ہر غمزدہ کے غم میں شرکت کی اور کبھی اس کے سامنے اپنا غم بیان نہیں کیا۔ اہل غزنی کی نظروں کے سامنے ایسے بے شمار مناظر ابھر رہے تھے کہ جنہیں یاد کر کے لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور پھر ان کے دامن بھیگ گئے تھے۔ نئی حکومت کے کارندے ایک خاص منصوبے کے تحت نظام شاہ کے لباس زاد و تقوی کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غزنی کی رعایا نے ان کے ایک ایک دعوے کو جھٹلا دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے کہ تاج و تخت پر کس کا حق ہے، لیکن نظام شاہ کی حق تلفی ضرور ہوئی ہے۔ آخر رعایا نے رسم زبان بندی توڑ ڈالی اور وہ بے باک لہجوں میں بول رہے تھے۔ امام نے شیخ نظام شاہ پر بڑا بہتان تراشا، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے۔ وہ جھوٹے ہیں اور اپنے اس جھوٹ کی بنیاد پر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امام رکن الدین کی بینائی لٹ چکی ہے، اگر ان کی آنکھوں میں ذرا سی روشنی بھی باقی ہوتی تو وہ دیکھ لیتے کہ انہیں جس دنیا کی خواہش ہے وہی دنیا کب سے نظام شاہ کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی گڑ گڑا رہی ہے کہ وہ اسے قبول کر لیں، مگر نظام شاہ نے ایک بدکار عورت سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ چاہے ان کے سر سے قیامت ہی نہ گزر جائے لیکن وہ دنیا سے کوئی رشتہ قائم نہیں کریں گے۔ ہم نے نظام شاہ کو ہر حال میں دیکھا ہے، اگر اس دنیا میں کوئی عبادت گزار ہے تو نظام شاہ، کوئی پرہیزگار ہے تو نظام شاہ، کوئی رزق حلال کمانے والا ہے تو نظام شاہ، کوئی غیرت مند ہے تو نظام شاہ، اور کوئی سچا ہے تو وہ بھی نظام شاہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غزنی میں نیک لوگ نہیں رہے، مگر یاد رکھو کہ نظام شاہ ان نیکوں کے سردار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے جبر و ستم ان کی سانسیں غصب کر لیں، لیکن نظام شاہ کی سرداری کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک معتوب شخص کی شان میں یہ طویل قصیدہ سن کر حکومت کے کارندے برہم ہو جاتے اور پھر انتہائی قہرناک لہجے میں بے دست و پا عوام کو دھمکیاں دینے لگتے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس بد زبانی کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ امیر اسماعیل کے فرمان کا مذاق اڑانے والی ایسی ساری زبانیں کاٹی بھی جا سکتی ہیں۔ ہم نے امیر اسماعیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ بے دست و پا عوام احتجاج کر رہے تھے۔ یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے کہ امیر اسماعیل نے جس شخص کو معتوب قرار دیا ہے تم لوگ اسے محبوب کہتے ہو۔ حکومت کے کارندوں نے معصوم رعایا پر دہشت طاری کرنے کے لیے ایک اور بہانہ تراشا۔ اگر تم سکون کی زندگی چاہتے ہو تو امیر کی مکمل اطاعت کرو، اور مکمل اطاعت یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے نظام شاہ کی مذمت کرو، پھر تمہاری زبانیں بھی نہیں کاٹی جائیں گی اور تمہارے گھر بھی نہیں جلائے جائیں گے۔ حکومت کے کارندے ایک اور دھمکی دے کر چلے گئے۔